अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय BRB लाइव फॉर यूट्यूब ऑफ क्या फाइन। आज हम रिएक्शन करेंगे डॉक्टर सलमान मिसबाही और मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात पे। दोनों का एक जॉनर है। आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन ज़्यादा पसंद है, किसकी बात, किसका बयान आपके दिल को ज़्यादा मुतासिर करता है। तो मिलकर सुनते हैं। सुनने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डॉक्टर सलमान मिसबाही। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये हदीस पाक है कि मदीना पाक में ना एक बार आग लग गई। तो अब तो है ये छतें सीमेंट वगैरह की हैं ना, तब छतें भी खजूर के पत्तों की बनाई जाती थी। ज़ाहिर है वो जितना खुश्क होते जाते थे उतने ही वो पेट्रोल की सूरत इख्तियार करते जाते थे। खुश्क बड़ी जल्दी चीज़ आग पकड़ती है। वो आग लग गई हजरत। तो लोगों ने कोशिश की, अहले खाना को तो बाहर निकाल लिया, लेकिन क्या हुआ कि एक छोटा सा ना बच्चा अंदर रह गया। अब जनाब माँ पुकार रही है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पुत्र, ओ मेरे पुत्र ਨੂੰ बचाओ, ओ मेरे बेटे को बचा लो। अब आग ने पूरी वो जो कुटिया थी ना उसको अपनी लपेट में ले रखा है। अब कौन जाए भाई इस आग में, सबको जिंदगी प्यारी है। अब वो तो माँ थी ना, उसे नहीं रहा गया। उसने जनाब जहाँ की बाजी लगाई, आओ देखा ना ताओ देखा, वो घुस गई अंदर और अपने बच्चे को ना निकाल लाई। हदीस पाक का मफहूम है, उतनी देर में नबी अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए। तो वो बच्चे को लेके ना सीधा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में गई। जाके अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल हम तो बुतों को पूजते थे। किसी का बुत लात था, किसी का बुत मनात था, किसी का बुत उज़ा था। हम तो बुतों को पूजते थे। खुदाए वाहद की परस्तिश का हुक्म तो हमें आपने दिया, खुदा का तारुफ तो हमें आपने कराया, खुदा के बारे में तो हमें आपने बताया, और आप ही ने बताया कि अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदे से 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, ये एक माँ की मोहब्बत है कि मुझसे अपना बेटा आग में जलता नहीं देखा गया। मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और अपने बच्चे को आग से बाहर निकाल के लाई। अल्लाह के रसूल, अगर एक माँ की मोहब्बत ये है कि वो अपने बच्चे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकी, तो क्या वो जो 70 माओं से बढ़ के प्यार करता है वो जहन्नम में हमें जलते हुए देख लेगा? हदीस पाक है, हुजूर की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। आपने 3 बार फरमाया, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं, अल्लाह की कसम कभी भी नहीं। हम तो मायल बा करम है, लेकिन क्या मैं नहीं चंगी हजरत, मैं नहीं चंगी। अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे फकीर बन जाओ, फिर देखो हजरत मौजें और बहारें। तो अगर यही रहा तो फिर तो बड़ा मामला खराब है। फुल्ला दातू अतर बना। माशाल्लाह जुम्मा है ना, मैं भी लगा के आया हूं, मुझसे भी आ रही है। फुल्ला दातू अतर बना, अतर दा फिर तू कट दरिया, दरिया विच फिर तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं जानी, पहलू अपनी मैं मुका। और जिसने मैं मुका ली हजरत, फिर तो करम ही करम है हजरत, फिर तो करम ही करम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। लेकिन हजरत मैं, क्योंकि हजरत रमजान आया काहे को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा क्या लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, डर जाओ। तुम कुर्बानी ना गोश्त ना खून, क्या नियतें, तकवा पे। हर इबादत का हुसूल तकवा है। तकवा है हजरत, मैं जाए अंदरू, तकवा है मैं जाए अंदरू, तकवा है मैं। सहाबा में तकवा था ना। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना मदीना पाक के बाजार मुबारक का गश्त फरमा रहे थे। तो हजरत की तवज्जो किसी और जानिब थी। तो नीचे ना एक अंधा फकीर बैठा था। तो बेतवजही में अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पाँव है ना, उस फकीर के पाँव पे आ गया।
اب وہ اندھا ہے, امیر المومنین نے دیکھا نہیں, اب اس کو بھی نہیں پتا کہ یہ جس کا پاؤں میرے پاؤں پہ آیا ہے یہ مبارک شخصیت ہے کون, یہ کتنی بلند ہستی ہے, یہ حضور کے محبوب ہیں, یہ مراد رسول ہیں, عام ہستی نہیں ہے. اگر اسے پتا ہوتا تو وہ بھی یہ بھی نہ بولتا کبھی بھی, اس کو تو پتا ہی نہیں تھا. تو جب پاؤں آ گیا نا تو وہ اندھا آگے سے کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, وہ کیا اندھا ہے, تجھے دکھائی نہیں دیتا نیچے میرا پاؤں ہے؟ قربان جاؤں حضرت, بڑے لوگ بڑی باتیں. حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ دیا اور دبا کے کہتے ہیں یار معاف کر دے, غلطی ہوگی لیکن میں اندھا نہیں ہوں. ایسی حضرت میں کا شائبہ بھی نہیں, امیر المومنین ہے حضرت, بڑا روب ہے, بڑا دبدبہ ہے, لیکن کیا انہوں نے حضرت میں مکا چھڑی دی سی, اس کو جھڑکی دے سکتے تھے, اس کو درہ مار سکتے. وہ بڑے متقی لوگ تھے حضرت. پاؤں پکڑ کے نہ کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی لیکن میں اندھا نہیں ہوں, میں اندھا نہیں. ہاں حضرت قربانی بھی ہم نے دے لی, روزے بھی ہم نے رکھ لیے, حج بھی ہم نے کر لیا, لیکن تقویٰ نہیں آیا. تو یہ تھے جی ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب. ان کے بہت سے ویڈیوز کلپس وغیرہ وائرل بھی ہوئے ہیں, اور یہ بہت ہی دل کو چھو جانے والی بات مجھے لگتی ہے, کئیوں کو نہیں لگ سکتی لیکن مجھے لگتی ہے. مجھے ان کے بیان بہت ہی زیادہ ٹچ کرتے ہیں, اور میں ان کا اس وجہ سے بھی میں نے ان کو سب سے پہلے ان کی نا ویڈیو دیکھی تھی جن میں انہوں نے ان کی ویڈیو کا ٹائٹل تھا 3 اتار. کون کون ہوئے ان میں کلپس, وہ پہلے 2 بزرگوں کے نام لیتے ہیں, اس کے بعد امیر اہل سنت کا نام لیتے ہیں, اور امیر اہل سنت میرے بھی شیخ ہیں, اور ان کی وجہ سے میں نے دیکھی تھی. میں مطلب انہیں سلسلہ تاریہ سے میں مرید ہوں, تو اس وجہ سے پھر میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا تھا. اس ویڈیو کے بعد پھر میں نے ان کی ویڈیو دیکھی, بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی, اور یہ باتیں بھی, اور یہ جس موضوع پہ بات کر رہے تھے نا تقویٰ, میں جو صوفی اور اسلاف لوگ ہیں نا ہمارے, وہ بات اس چیز کی کرتے ہیں, تقوی کی بات کرتے ہیں, اصلاحی باتیں کرتے ہیں, اپنے اندر کو ختم کرنے کی. وہ کتنا خوبصورت شعر بولا ہے, کتنا خوبصورت شعر بولا ہے کہ تو پھلاں نال عطر بناؤ, عطر کا تو بے شک دریا بہا دے, اس کے اندر تو پھر نہانے کے بعد بھی تیرے اندر کی جو اسمیل ہے نا ختم نہیں ہوگی, جب تک کہ تو اپنے اندر کی جو میں ہے نا, جو انا ہے, مطلب اپنے اندر انا ہے, اور ایک ہوتا ہے نا وہ, سمجھ رہے ہو نا یار, سمجھ تو رہے ہو آپ. وہ بہرحال مطلب تقوی کی بات تھی, وہ ختم ہوگی جب تک انا نہیں ختم ہوگی, جب تک میں نہیں ختم ہوگی. آپ اچھے انسان نہیں, مسلمان تو دور کی بات ہے نا, اچھا انسان بھی نہیں بن سکو. چلیں یہ آپ نے کلپ دیکھ لیا, اور اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا. یہ بیان آپ کو کیسا لگا, کیا بات اور کون سی جگہ چھوئی. اب ہم ریٹ کرتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو. ایک چھوٹا سا کلپ ہے 4 منٹ کا تقریباً. 3, 2, 1 اینڈ اسٹارٹ. کمال ہے, پھر امت جھوٹ بولے, پھر فحاشی کے اڈے چلائے. 10 دن کے لیے کربلا یاد کرے, 12 دن کے لیے نبی کو یاد کرے, اب پھر وہی صبح وہی شامیں. 2 سال کے بچے عبداللہ سب شہید ہو. بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے, سب شہید ہو. ایک بچہ عبداللہ, کہ میرا بچہ ملا دو, میں جا رہا ہوں. ان کا خیال تھا معصوم بچہ, ایسے کوئی کیا کہے. 2 سال کا بچہ لے کر آئیں بہن, یہاں سینے سے لگا کے یہاں بٹھایا بٹھا کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ابن الموقد نے تیر مارا. نشانہ خطا بھی جا سکتا تھا, پر امتحان ابھی باقی تھا. وہ تیر سیدھا یہاں آ کے اور گردن یوں ڈھلک گئی, بچے کی آہ بھی نہ نکلی. ساری جنگ میں کچھ نہیں بولے, یہاں دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں. یہاں دل بھر آئے اور بچے کے خون کو اپنی اس لپ میں لے لیا. جو آسمان کی طرف اچھال کے کہا, اللہ دور عرضی ہے تو میرا کم بڑھ گیا. میرے عزیزو,
جو پڑھنا ہے پڑھو، جو کرنا ہے کرو، جدھر جانا ہے جاؤ۔ ایک اللہ ناراض نہ ہو، ایک اللہ کا نبی ناراض نہ ہو۔ یہ فلسفہ قرآن ہے، یہ فلسفہ اسلام ہے، یہ فلسفہ انبیاء کرام ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پیپر دے رہے ہیں، یہ پیپر موت پہ جا کے رزلٹ نکلے گا۔ منفی ہو گیا تو بتا دیا، مثبت ہو گیا تو تھوڑا سا بتا کے بات سمیٹتا ہوں۔ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ سب سے زیادہ کیا چیز جھکائے گی؟ اخلاق۔ زبان کا میٹھا بول، الفت بھرا بول، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، گالی سے بچو، الزام تراشی سے بچو، بہتان سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو۔ اپنے اندر اور باہر کو خوبصورت بنایا اور یوں ہوا، اعلان ہوا کامیاب، پیپر ہاتھ میں آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گئی، یہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ اب ایک دم ایک تبدیلی آئے گی، ایک تبدیلی آئے گی۔ میں گیا اپنے قد کے ساتھ، آپ گئے 5 فٹ، 5.25، 5.5، پونے 6، 6، 6.25، 4.5۔ جب اعلان ہوگا کامیاب ہو گیا تو لگیں گے جنت کے جوڑے پہناؤ، تو اب جنت کا جوڑا 5 فٹ کا نہیں ہے، جنتی 130 فٹ کی ہائٹ کے اللہ نے رکھی، 130 فٹ لمبا قد ہوگا۔ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا 130 فٹ، اماں حوا کو پیدا کیا 130 فٹ۔ یہ بات تو سارے مجمع کو شاید معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت بنائے گئے۔ یہ بات شاید کم معلوم ہو کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے حسین حوا۔ دونوں اماں ابا 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ تو پھر ہم گھستے 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 ٹائم اور زمانے۔ اوکے، یہ ایک انکمپلیٹ کلپ تھا اور جس میں لیکن بات کچھ کربلا کی بات تھی، حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کی بات تھی، اخلاق کی بات تھی۔ مولانا طارق جمیل صاحب وہ ایک ہے نا مرزا انجینئر علی، مجھے اچھا نہیں لگتا اور زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن ان کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ عجیب ترین گفتگو کرتے ہیں، ان کا طریقہ رویہ نہیں اچھا لگتا مجھے۔ تو وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ امیوں میں نا، بنو امیہ کے والوں میں، آل امیہ میں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے، یعنی کہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے بغض اور عناد اور دشمنی رکھی ہے، ان لوگوں میں رہتے ہوئے انہوں نے کربلا کا ذکر بلند کیا۔ تو یہ مولانا طارق جمیل ان لوگوں میں سے ہیں، اور اخلاق اور اخلاقیات کی باتیں بالکل ان سے، اور تقوی کی باتیں ان سے ملتی ہیں، اور اصلاحی بیان کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہر عوام میں مطلب زیادہ مشہور ہو چکے ہیں۔ تو یہ تھے دونوں ہی کلپس، اب آپ خود فیصلہ کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ کس کا بیان آپ کو زیادہ اچھا ہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔